لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد. آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فدا حسین ابن امام بخش مرحوم، الطاف حسین مرحوم، ابن علیم الدین اور کل مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کے لیے ہدیہ ثواب مثال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن خوانی بھی ہوگی، زیادہ حضرات کی تشریف رکھیے گا. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جان کے ذریعے اور میووں کے ذریعے. اور جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. اب اس ترجمے کے ذیل میں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے. کن چیزوں کے ذریعے لیں گے وہ وضاحت کر دی ہے. خوف، بھوک، مال کی کمی، جان کے ذریعے اور میووں کے ذریعے. اور جن پر یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے واپس جائیں. صلوات علی محمد. تو عزیزان گرامی، یہاں پر اس آیت میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اسی طرح کا قرآن مجید میں اور بھی لفظ آیا ہے. مثلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی ابتلا یہاں پہ بھی ہے اور اسی سے ملتا جلتا لفظ، بلکہ جسے کہیں اگر عربی زبان میں آپ جائیں گے تو ایک ہی صیغے سے 14 صیغے بنتے ہیں. مثلا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اور اس کے علاوہ کوئی لفظ جو ہے وہ باب افعال میں چلا جاتا ہے، کوئی باب تفعیل میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے وہی صورت ہے کہ لفظ وہی ہے مگر یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. یہ اس آیت میں پیش کیا گیا. تو کچھ لفظ عربی زبان کے ایسے ہیں کہ جو اردو زبان میں آتے ہیں
تو جب ہم اردو زبان کے اعتبار سے ان عربی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے لفظ احسان. جب لفظ احسان جو عربی زبان کا لفظ ہے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو عزیزان گرامی ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پر احسان کیا، یعنی ہم نے کسی کو 200 روپے دے دیے، یا والدین کے سلسلے میں ہے کہ والدین پر احسان کرو، تو وہاں پر والدین پر احسان کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے احسان کیا، یعنی وہاں پر یہ معنی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. تو بات واضح ہو گئی نا میری کہ اردو زبان میں جب عربی لفظ آتا ہے تو معنی جو ہے وہ اگر اردو کے اعتبار سے کریں گے تو کہیں کہیں پر ہم غلطی کر بیٹھیں گے. ایک مقام پر اور پیش کروں کہ جیسے لفظ بلا ہے، بلا کے معنی کیا ہے؟ اردو زبان میں مصیبت، یہی تو ہے نا. کوئی بھی یعنی بلا آ گئی ہمارے گھر میں، آسمانی بلا، زمینی بلا، لیکن جب یہ عربی زبان میں استعمال ہوگا تو وہاں پر اس بلا کے معنی مصیبت نہیں ہوں گے. ایک لفظ ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرا لفظ ہے فتنہ. جب عربی زبان میں لفظ فتنہ استعمال ہوگا اور اس کے بعد وہی لفظ اردو زبان میں استعمال ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ مال اور اولاد فتنہ، یہ ہے نا قرآن مجید کے اندر. اگر وہی ترجمہ اب یہاں پہ کیا جائے تو بتائیے کہ مال اور اولاد فتنہ ہو سکتے ہیں، جبکہ مال جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر مال نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم کیسے ہوگا؟ تو جو فرما رہے دان گرامی، اور اولاد بھی ہونی چاہیے کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہوں. لیکن اب آج کل بس دو ہی پہ اکتفا ہے، لیکن پیغمبر کی بات اپنی جگہ پہ مستحکم اور محکم ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد فتنہ نہیں ہیں. تو دو لفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لفظ بلا کے معنی وہ نہیں ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور لفظ فتنہ تو پھر کیا معنی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو پھر کیا معنی ہے، ترجمہ کیا کیا جائے؟ تو عزیزان گرامی لفظ بلا کے معنی ہوتے ہیں، اگر ہم عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو لفظ بلا یعنی امتحان، لفظ فتنہ یعنی امتحان. تو یہ جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب میں بات کو آگے بڑھا دوں تو یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں نازل ہونے والی ہے، بلکہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہ رہا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہ رہا ہے. تو جو فرما رہے ہیں تو اب آزمائش کیسے ہوگی، امتحان کیوں کر ہوگا، اور امتحان بندوں کا کیوں کر ہونا چاہیے؟ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جب کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، ہے نا. اس کے بعد ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. اچھا اب یہ صرف انسان کا ہی امتحان کیوں ہوگا؟ پہاڑ کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ درختوں کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ دریاؤں کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ پرندوں کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جانوروں کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ کل ملا کر جمادات کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ حیوانات کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ نباتات کا امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ صرف انسان کا امتحان کیوں ہوگا؟ توجہ کی آپ نے؟ جبکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ساری ہیں، تو پھر ان کا امتحان کیوں نہیں ہوگا اور صرف انسان کا امتحان کیوں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جمادات، نباتات کا امتحان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے اندر دو طرفہ صلاحیت نہیں ہے. یعنی ان کے اندر نہ صلاحیت معصیت ہے نہ صلاحیت اطاعت ہے. مثلا کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر بری صفات بھی پائی جاتی ہیں اور اچھی صفات بھی پائی جاتی ہیں.
اور جن کے اندر اچھی صفات پائی جاتی ہیں ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو ان سے تشبیہ بھی دیتے ہیں. مگر شیر ہے, شیر کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل شیر ہے یہ. تو جو فرما رہے ہیں تو اچھی صفات بھی کچھ جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے اور بری صفات بھی پائی جاتی ہے, مگر جانوروں سے امتحان نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر صلاحیت معصیت اور صلاحیت اطاعت نہیں ہے. اللہ نے جو چیز ان کے اندر سمو دی بس وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ انسان, اس کے اندر صلاحیت معصیت بھی پائی جاتی ہے, صلاحیت اطاعت بھی پائی جاتی ہے. لہذا انسان کو آزمایا جائے گا, انسان کا امتحان لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں فرشتوں سے امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ فرشتوں سے امتحان کیوں نہیں ہوگا؟ فرشتے بھی ہیں تو فرشتوں سے امتحان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر صرف و صرف صلاحیت اطاعت پائی جاتی ہے. وہ رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے, لیکن وہ بلا ارادی نہیں ہے. فرشتے جو رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں ارادی طور پہ, لیکن عزیزان گرامی انسان کے اندر یہ بھی ارادی طور پہ عبادت کرتا ہے. اگر ارادہ نہ کرے تو یہاں پہ کیسے آئے گا؟ گھر پہ ارادہ کیا, وہاں سے چل کے یہاں پر آیا. تو صلاحیت معصیت بھی پائی جاتی ہے, صلاحیت اطاعت بھی پائی جاتی ہے. اب عزیزان گرامی اب ملاحظہ فرمائیں کہ اگر نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھے گا تو یہ صلاحیت اطاعت ہے, اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت معصیت. تو دو صورتیں ہیں. اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے, چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ نماز نہ پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ مجبور کیا ہے پھر نماز کا وقت ہوگا تو وہ فوراً آ جائے گا, بلکہ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے. تو لہٰذا اب جب امتحان ہوگا تو امتحان کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنا کہ جہاں پہ اس کے کام کا جوہر کھل سکے تب جو ہے امتحان ہوگا. یہ جملہ بہت اہم تھا کہ امتحان کیوں لے گا پروردگار. ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے ہم سے امتحان کیوں لیا جبکہ ہمارے لیے مواقع نہیں تھے. تو اللہ آواز دے گا میں نے تمہارے لیے مواقع فراہم کیے تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں. اب دیکھیے مواقع کیا ہوں گے؟ مواقع یہ ہوں گے کہ اگر اللہ آپ کو مال نہیں دے گا تو پھر شکریہ کا موقع کیسے ملے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں اگر آپ مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوں گے تو صبر کا جوہر کیسے کھلے گا؟ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے گی تبھی تو صبر کا جوہر کھلے گا. امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی تو دنیا والوں نے صبر کا جوہر دیکھا کہ آخر صبر کی بھی کیا نام ہے بہت دور تک ہے صبر. تو میرا کہنے کا مطلب اب واضح ہوا ہوگا کہ جب تک حاکم جو ہوتا ہے, اگر کسی بادشاہ کو حکومت ملی ہے تو جب تک کسی بادشاہ کو یا حاکم اس کو نہیں بنایا جائے گا تو تب تک کیسے پتا چلے گا کہ رعایا کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے؟ اور جو فرمان ہے جناب گرامی لہذا امتحان رکھا گیا, اور امتحان اللہ نے رکھا تو پھر مواقع بھی فراہم کیے تاکہ یعنی بندے کا جوہر کھل کر سامنے آئے. اب دیکھیے ہر چیز کا امتحان الگ الگ. موقع دیکھیے مثلا اگر آپ کو نے امتحان دیا ہو یا جب امتحان ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کا موقع ہوتا ہے تو 3 گھنٹے میں جو ہے وہ پیپر کو کرنا ہوتا ہے. اب 3 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیجئے. تو کوئی امتحان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمرے میں رکھا ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ امتحان دیں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہاں پہ صرف کاپی پہ لکھنا. لیکن اگر دوڑ کا امتحان ہو تو دوڑ کا امتحان تو کمرے میں نہیں ہوگا نا, دوڑ کا امتحان تو میدان میں ہوگا, سڑک پر ہوگا. اسی طرح سے اور بھی امتحان ہیں جو الگ الگ اس کے لیے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں
تاکہ وہاں پہ جا کے وہ امتحان دے سکے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اللہ نے الگ الگ ہمارے لیے امتحان رکھے ہیں۔ مثلا یہی امتحان کے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ مصیبت آ جائے تو پھر صبر کا امتحان ہوتا ہے، نعمتیں اللہ نازل کرتا ہے تو شکریہ کا امتحان ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی بندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی پوری زندگی امتحانات سے بھرپور ہے، لہذا ہر موقع الگ الگ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور بھوک کا امتحان رمضان میں ہو رہا ہے، تو جو فرما رہے ہیں بھوک کا امتحان رمضان میں ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے اور جان و مال کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے۔ لہٰذا اب مجھے کہنے دیجئے، جو ایک سماج میں ایک معاشرے میں یہ رائج ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہو گیا تو اس کے بعد لوگ اس کی غربت پر لعن و طعن کرنے لگتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو لوگ کہتے ہیں کوئی گناہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس طرح کے الفاظ بندہ مومن کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی دولت لے کے امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، سب امتحان کی منزل میں ہیں، اور ایک دن میدان محشر میں ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، سب اپنے اپنے نامہ اعمال کو لے کر گھوم رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ لہذا انسان جب تک دنیا میں ہے اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنی عبادات، ان تمام چیزوں کو درست رکھے، اور وہ دن دور نہیں ہے موت کے آنے میں۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کسی بھی وقت انسان کی موت آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی موت کو روک رکھا ہے، نہیں، بلکہ موت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جب چاہے گا وہ موت بھیج دے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں دیکھیے اللہ نے اپنے بندے کو آزمایا۔ اس سے پہلے نبیوں کو آزمایا، مثلا جناب ابراہیم کو آزمایا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جناب ابراہیم کو اس نے بھیجا تھا۔ ہم لوگ ہوں تو ڈر کے بھاگ جائیں، لیکن نہیں، یہ جناب ابراہیم کا امتحان تھا، اور انہوں نے امتحان دیا اور امتحان میں 100% نمبر حاصل کیا، اور اس کے بعد انہیں کی ضروریت میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جب امتحان لیا، خوف، بھوک، جان و مال، اولاد، ہر طرح سے امتحان لیا، تو جن کے اوپر یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ جب اتنے امتحانات کی منزل سے انسان کامیاب ہوگا تب اس کے لیے اللہ آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لہذا واقعاً کسی بھی بندے مومن کے لیے آپ اپنی زبان نہ کھولیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا یہ کیا ہوگا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ فوراً اپنی زبان کھول دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں کتنی بڑی بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں ہیں، بہت، یہ سب چھوٹی مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اصحاب کا شہید ہو جانا یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے مصیبت ہے۔ زہیر ابن قین جو آپ کے بچپن کے دوست تھے، وہ کربلا کے میدان میں زخموں کے زخم اٹھا کر اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ ہر کوئی جب کوئی گہرے دوست ہوتے ہیں تو اپنے دوست سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس دنیا سے جانے پر اسے غم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام جب کسی سے دوستی کریں گے تو دولت کی وجہ سے نہیں،
بلکہ اس کے سچے کردار کی وجہ سے دوستی کر دی۔ تو لہٰذا اصحاب کا شہید ہو جانا یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے کوئی کم مصیبت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور منزل آگے بڑھے تو پھر آپ کی اولاد کا شہید ہو جانا، اور وہ لوگ کہ جن کو آپ نے اپنی آغوش میں پالا، آپ دن رات جن کو دیکھا کرتے ہیں۔ گھر میں جو بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی اولاد سے جو امید ہوتی ہے، یہ میرے گھر کی رونق، یہ جب بڑے ہوں گے تو اس گھر کو آباد کریں گے۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام کو جو امید نہ رہی ہوگی، قاسم اس گھر کو آباد کریں گے، جناب علی اکبر اس گھر کو آباد کریں گے، مگر ہائے عزادارو کہ جناب علی اکبر کو کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالا گیا، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں، شہید کر ڈالا گیا۔ جناب قاسم کے جسموں کو پامال کر ڈالا گیا، لاشوں کو نہیں جسموں کو، یعنی جب با حیات تھے، آپ زندہ تھے، تب آپ کے جسم کو پامال کیا گیا۔ عزادارو اگر ایک گھوڑے کی ٹاپ سے ہمارے پیر کی انگلی تک جائے تو ہم چیخ اٹھیں گے، مگر ہائے جناب قاسم کی مظلومیت، ابھی آپ با حیات ہیں، آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا گئے۔ اسی لیے تو جب گھوڑے کی ٹاپیں آپ کے سینے پہ پڑتی تھی تو آپ کہتے تھے ہائے چچا جان، ہائے چچا جان، آپ کا سینہ چکنا چور ہو گیا، بازو آپ کے چور ہو گئے۔ اسی لیے تو عزادارو جب جناب قاسم کے مصائب پڑے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جب مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے تو پھر لاشا ان کا جو جسم کے ٹکڑے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو سمیٹا ہے اور سمیٹ کر خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ عزادارو جب آپ خیمے میں لے کر آئے تو بیویوں نے ماتم کیا، واہ قاسماں واہ قاسماں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قراءت فرما کر فدا حسین ابن امام بخش مرحوم، الطاف حسین مرحوم، ابن علی الدین مرحوم اور کل مومنین مومنات مرحوم کے ارواح کو رضی اللہ عنہ